إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہم سب اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہیں دنیا کی زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی اور ہم سبھی کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس زندگی کے جتنے بھی اعمال سن شعور کو پہنچنے کے بعد جب تک انسان کی عقل سلامت ہے، اس کی سانس کا سلسلہ قائم ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان سرگرمیوں کا جواب لیا جائے گا۔ وہ درگزر کر دے، معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا نہ کرے تو یہ اس کے احسانات ہیں۔ اس کے عفو و درگزر سے، اس کی رحمت و شفقت سے، اس کی کمال مہربانی سے ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ ہماری جبین نیاز صرف اسی کے سامنے جھکتی ہے۔ یقین رکھنا چاہیے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قیامت کی سختیوں سے تحفظ دے کر، محفوظ فرما کر اپنی جنت کا مہمان ضرور بنائے گا۔ لیکن عزیز بھائیو، قانون اور ضابطہ یہی ہے، ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور گزری ہوئی زندگی کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہے۔ بہت سارے بہانے، بہت سارے عوامل، اسباب جو انسانوں کو اللہ کی بندگی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ خاندان اور برادری نہیں چاہتی کہ انسان اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق قائم رکھے، حالات موافق نہیں ہیں، دنیا دشمنی پہ تلی ہوئی ہے، قید و بند کی صعوبتیں ہیں، قتل و قتال کے معرکے ہیں، بے شمار عداوتیں اور دشمنیاں ہیں۔ چاہتے تو تھے ہم بھی کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کی دی ہوئی زندگی اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، لیکن کیا کریں، حالات ایسے نہیں تھے۔ یہ بہانہ زندگی میں شاید ہمارے لیے کبھی اطمینان کا باعث رہا ہو۔ ممکن ہے ہم اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو حالات کی ناموافقت کی لوری سنا کے سلانے پر ملکہ حاصل کر لیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہانے کارگر نہیں ہیں۔ برادری دشمن ہے تو ابھی آپ ذمہ دار ہیں اللہ کی بندگی کے، حالات خراب ہیں تو بھی ذمہ داری تھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی خدمت کی۔ دنیا دشمنی پہ ہے تو بھی ہمیں پابند کیا گیا ہے رب ذوالجلال والاکرام کی عظمت کا پھریرا لہرانے کا۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کھیتوں کھلیان سجانا، بلڈنگیں بنانا،
زر و جواہر جمع کرنا، دنیا کے وسائل فراوانی کے ساتھ فراہم کرنا ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہمیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی بندگی کے لیے اپنے بندوں کو، بھٹکے ہوئوں کو کھینچ کھینچ کے صراط مستقیم پہ لانے کے لیے روئے زمین پر رب ذو الجلال والاکرام کی عظمت کا پرچم قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے جو بن پڑا ہمیں کر گزرنا ہے۔ دشمنیاں کتنی ہیں؟ واللہ ہے روئے زمین پہ سب سے زیادہ دشمنیاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کی گئی، لیکن کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس نے برادری کی عداوت کو، حالات کی ناموافقت کو، وقت کے حکمرانوں کی دشمنی کو بہانہ بنا کے، آڑ بنا کے اپنی ذمہ داریوں سے اغماض برتا ہو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہم انسانوں کے لیے بہت سارے دروس و عبر رکھے ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ برادری دشمن ہے، باپ قتل کے در پہ ہے، وقت کا حکمران آگ میں جلانے کی منصوبے بندی کرتا ہے، جلا وطن کرنے کے سارے منصوبے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے واشگاف طور پہ فرمایا وہ جو ابراہیم اور ان کے ماننے والوں کی دشمنی تھی میرے باغیوں کے ساتھ، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اسی بات کو معیار قرار دیا، اسی کو ہمارے لیے نمونہ اور مشعل راہ قرار دیا۔ اللہ کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے دین کی حقانیت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ ہاں چیخا جلتی ہے، قید و بند کی صعوبتیں ہیں، تختہ دار پہ لٹکنا ہے، پسے دیوار زندہ جانا ہے، یہ سب گوارا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا جھیلا ہے اور صاف طور پہ کہا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ان باطل معبودوں کی پرستش سے دامن چھڑا کے اپنے بنائے ہوئے یہ پتھروں کے، لکڑیوں کے، پنڈتوں پروہتوں کی صورت میں، شجر و حجر کی صورت میں اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے یہ باطل رب، ان کو جب تک تم بھسم نہیں کرو گے، ان سے دامن نہیں چھڑاؤ گے اور ایک اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے پر آمادہ نہیں ہو جاؤ گے، تب تک ابراہیم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بہت مشکلات، بہت پریشانیاں، بہت عداوتیں، لیکن انجام کیا رہا؟ واللہ ہے یہ انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ روئے زمین پہ شاید 7 ارب قریب آبادی ہے معلوم انسانوں کی، ایک فرد ایسا نہ ہو جو کبھی اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا نام نمرود رکھنا پسند کرے، لیکن کروڑوں ایسے ملیں گے جو اپنے بچوں کا نام عزت کے باعث سمجھتے ہوئے ابراہیم رکھتے ہیں۔ زندہ ابراہیم کی سیرت ہے، باقی ابراہیم کا دین ہے، نمرود باقی نہیں رہا، اس کا سارا جاہ و جلال، اس کی ساری عظمت، اس کا سارا وقار وہ خاک میں مل گیا، آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا ہے، گھر سے بے دخل ابراہیم کو کیا گیا ہے، زمانہ سارا ابراہیم کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ ابراہیم تنہا تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ابراہیم باقی رہے، ان کا نظریہ باقی رہا، ان کا دین، ان کی سیرت، ان کا کردار باقی رہا، ان کا نام زندہ ہے، ان کی شریعت زندہ ہے، لیکن نمرود کا عزت کے ساتھ نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس قسم کی مثالوں سے، بہت بڑے بڑے۔ انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا مجھ سے بڑا رب کون ہو سکتا ہے؟ جو موسیٰ کے رب کو مانیں گے میں انہیں سزا دوں گا، ایک ہاتھ دوسرا پاؤں زندگی میں کاٹ دوں گا، اپاہج بنا دوں گا۔ لیکن واللہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے عظیمتوں کے رستے اختیار کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہمارا خالصتاً تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے، ہمیں اللہ کے لیے مرنا ہے، جو اس چیز کو معیار زندگی بنا کے رہتے ہیں، فقد ما انت قاص، جا تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہماری جبین نیاز اس رب لم یسل کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں ماموں تھے۔ خلافت عمر رضی اللہ عنہ میں لشکر لے کر قادسیہ کے میدان میں تشریف فرما ہیں، وقت کی بہت بڑی قوت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس زمانے کا امریکہ جنہوں نے رومیوں کو ہرایا تھا، جن کے ٹکر کی کوئی عسکری، سیاسی، معاشی قوت اور طاقت موجود نہ تھی، 30,000 کا لشکر گھر سے دور، سینکڑوں میل کی مسافت، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار محاذ کھلے ہوئے ہیں، اتنے ہی لشکر اسلام کے فتوحات کے لیے، غلبہ دین کے لیے سرحدوں پہ مارکا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے جتنے جرنیل تھے اسلام کے سارے ہی مصروف عمل، روما کے ساتھ، مصر کے ساتھ، قاہرہ اور اسکندریہ، سرزمین مقوقش، کیسر روم کی سرحدیں، شام، فلسطین، طول و عرض، اسلامی سرحدات پہ پھیلا ہوا لشکر، چند لوگ ہیں جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قادسیہ میں موجود ہیں۔ مذاکرات ہو رہے ہیں رستم کے ساتھ۔ رستم تاریخ انسانی کا محیر العقول، بہادری کا ایک نام، استعارہ، جنہیں انسانی تاریخ میں بہت بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، ان میں ایک نام اس رستم کا۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، تیسرا دن ہے مذاکرات کا۔ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پہنچے اس کے پاس مذاکرات کے لیے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حیت دیکھ کر، لباس، ٹاکیاں لپٹی ہوئی، بے نیام تلوار، پھٹا پرانا چیتڑے اڑا ہوا جوتا، سر کسی بڑے جبہ و دستار سے خالی، یہ بڑی حیرانی اور تعجب سے سوال کرتا ہے، مغیرہ تم میرے ساتھ لڑنے آئے ہو؟ لڑ لو گے میرے ساتھ؟ فرمایا ہاں لڑیں گے تیرے ساتھ۔ کہا کس بھروسے پر یہ کہتے ہو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ گھر سے دور ہو، کمک ملنے کا امکان نہیں، مدینہ یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، تیرا لشکر نہایت چھوٹا، میں 2 لاکھ کی فوج رکھنے والا رستم، اپنے زمانے کا سب سے بڑا شہ سوار اور شمشیر زن، اپنے گھر میں ہوں، ہوم گراؤنڈ میں ہوں، جتنا جی چاہے اور لشکر جمع کر لوں، تمہیں پیس کے رکھ دوں، تم میرا مقابلہ کر لو گے؟ اللہ اکبر!
تانے دینے لگ گیا۔ تم جانتے ہو تمہاری حقیقت کیا؟ عرب کے اجڑ، بھوکے ننگے، تہذیب سے نا آشنا، جدید تمدن سے قطعی بے بہرا، تم روئے زمین کے ذلیل ترین لوگ، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، آپس کی لڑائیوں میں عشرے بتا دینے والے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، دنیا تمہارے نام سے واقف نہ تھی، تم جیسا ذلیل اس زمین پہ کوئی نہ تھا، اور آج تم آئے ہو رستم سے لڑنے۔ واللہ جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کی حقیقت کو، قدر و قیمت کو سمجھتے ہوتے ہیں، وہ بڑے تاج شاہانہ دیکھ کے کبھی مرعوب نہیں ہوتے، اس قسم کی باتوں سے کبھی گھبراتے نہیں۔ مغیرہ فرماتے ہیں رستم، تو نے جو کہا سچ کہا، ہم تہذیب و تمدن سے نہ آشنا تھے، ہم باہمی لڑائیوں میں گھرے ہوئے تھے، ہم حقوق انسانی کی پامالی کی بدترین سطح پہ تھے، ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، چوری ڈکیٹی ہمارا پیشہ تھا، واقعتاً ہم ذلیل ترین تھے، تیرے سارے الزام درست ہیں، ایسا ہی تھا، لیکن اللہ نے آسمان سے شریعت اتاری، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت پہنا کے اللہ نے ہمیں عزت دار بنا دیا۔ اب ہم عزت دار ہیں کہ ہم ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہیں، اب ہم عزت دار ہیں کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، اب ہم عزت دار ہیں کہ ہم اسلام کے نمائندے اور محافظ ہیں۔ ہم ذلیل تھے، دین اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دار بنایا۔ رہا مسئلہ یہ، تیرے پاس لشکر بڑا ہے، تیرے پاس اسلحہ زیادہ ہے، تو اپنے گھر میں ہے، ہوم گراؤنڈ میں ہے، میں دور ہوں، مجھے کمک نہیں ملے گی، تو مجھے قتل کر دے گا، مار دے گا، تیری ان دھمکیوں کے باوجود میں ڈرنے والا نہیں، ہم آئے ہیں میدان میں، ہم تیرے ساتھ مار کارروائی کریں گے۔ فرماتے ہیں میں تجھے پیشکش کرتا ہوں، بات سمجھو میرے بھائیوں، جنہیں اپنی اصل پہ اعتماد ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کی پیشکشوں پہ کبھی غور نہیں کرتے، وہ خود انہیں موقع دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ایڈوانس چلتے ہیں، وہ کبھی اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے، آگے بڑھ کے اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہا اسلام پیش کرتا ہوں، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت قبول کرو۔ تم ہمارے بھائی ہو، جو حقوق ہمارے ہیں وہی تیرے ہوں گے، دنیا میں عزت کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، قیامت کے دن جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہتا اچھا تم مجھے یہ کہو، تم مجھے آپشن دو، تم میرے سامنے پیشکشیں رکھو۔ بات سمجھیے گا ذرا، یہی منظرنامہ ہے نا، یہ تو ماضی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ تو ماضی ہے، ابھی تو حال میں سب کچھ چل رہا ہے، آپ کی ٹی وی کی سکرین سب کچھ دکھا رہی ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تہذیب سے نہ آشنا، اسلحہ چلانے سے نہ واقف، تم میرے ساتھ لڑو گے؟ فرمایا ہاں لڑیں گے، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، قبول کرو، دنیا میں عزت کی ضمانت دیتے ہیں، قیامت کے دن جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہ مانوں تو؟ فرمایا نہ مانو پھر اسلام کی سپرمیسی کو تسلیم کرو، سرنڈر کرو اپنے آپ کو، حکومت ہماری ہوگی، اسلام کی ہوگی۔
تیرے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں. کہتا ہے یہ بھی نہ مانوں تو فرمایا پھر میدان سجے گا اور تلوار فیصلہ کرے گی. یہ بڑا حیران ہے. مغیرہ تو میرے گھر میں بیٹھ کے میرے تخت پہ بیٹھ کے مجھے چیلنج کر رہا ہے. 30,000 کا لشکر لے کے آیا ہے, میں تو پیس کے رکھ دوں گا. فرمایا سن, تو جو کر سکتا ہے کر. ہمارے نبی نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ضمانت دی ہے. جنہیں یقین ہوتا ہے نا اپنے رب کی ضمانتوں پر, جنہیں اعتماد ہوتا ہے اپنے نبی کے وعدوں پر, وہ پھر میدان میں یہ داد شجاعت کے مظاہرے کرتے ہیں. فرمایا من قتل منا صار الى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم. ہمارے نبی نے ہمیں ضمانت دی ہے جو ہم میں سے قتل کر دیا گیا وہ ایسی جنت میں جائے گا جس جیسی نعمتیں کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ومن بقي منا ملك رقابكم, اور جو زندہ رہے گا وہ تیری گردن کا مالک بنے گا. واللہ ابھی کل کی بات ہے, 20 سال پہلے CNN نے ایک انٹرویو چھاپا. آپ کے قومی میڈیا نے سب نے رپورٹ کیا. نمائندہ پوچھتا ہے ملا عمر سے رحمت اللہ علیہ, کہتا ہے بش کہتا ہے امریکی صدر, اپنے زمانے کا فرعون, وہ کہتا ہے کہ ہم طالبان پہ عرصہ حیات تنگ کر دیں گے, زندگی تنگ کر دیں گے, دنیا میں تمہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس اللہ کے بندے کا جواب کیا تھا؟ بش کہتا ہے کہ زمین تنگ کر دیں گے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے زمین بڑی وسیع بنائی ہے. واللہ ہے مجھے خوب یاد ہے, اخبارات نے سرخی لگائی. بش کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے, اللہ کہتا ہے زمین بڑی وسیع ہے. ملا عمر کہتا ہے دیکھتے ہیں یہ سچے ہیں کہ ہمارا رب سچا ہے. کون سچا ہوا؟ ان اللہ کے بندوں کے لیے تو زمین بڑی وسیع ہے. ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس, دنیا کی کوئی طاقت ان کے ساتھ کھڑی نہیں تھی, اپنے سارے بیگانے ہو گئے تھے. وہ ان کے مسلک کا دم بھرنے والے ان کا نام لینا چھوڑ گئے تھے. میں غیروں کی بات نہیں کرتا, پاکستان کے طول و عرض میں یہ منبر و محراب چند لوگ تھے گنتی کے جو آخری وقت تک یہاں سے جہاد کا اعلان کرتے رہے, مگر نہ بڑے بڑے جبہ و دستار کے حامل لفظ جہاد کو اپنی زبان پہ لاتے ہوئے گھبراتے تھے. امریکہ آ گیا ہے اس خطے میں, اب نہ جانے کیا ہوگا. اور وہ اللہ کے بندے جنہوں نے تب کہا تھا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, ہم تو رہیں گے اس زمین پر, لیکن بش اور اس کے ماننے والوں کو یہ زمین جگہ نہیں دے گی. کچھ شہید ہو گئے, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ اپنے وعدے نبھاگے. وہ اللہ کا بندہ جو اپنے تھوڑے ساتھیوں کو لے کے میدان میں اترا تھا, ہمیں یقین ہے وہ رب کی جنتوں کا مہمان بن گیا. لیکن آج اس کے رفقا, آج اسی قافلے کے چلتے ہوئے کارواں کے یہ جوان, واللہ کبھی کوئی تصور تھا جو تہذیب جدید سے نہ آشنا. اللہ اکبر, اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں ترقی ہے, انگلش کلچر میں ترقی ہے, ان سے دوستیوں میں بقا ہے, نہ انہیں انگریزی بولنا ہے, نہ انگریزی لباس و تہذیب سے واقف,
یہ اس تہذیب جدید کی شکست ہے جو اسلام کے بالمقابل کھڑی تھی۔ وہ اللہ کے بندے جوتوں سمیت قصر صدارت میں، شاہی محل میں، صدر ہاؤس میں ان کے ہزاروں لاکھوں کے صوفوں پر جوتے سمیت بیٹھ کے یوں کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ تم تھوڑے تھے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تاریخ ہے اسلام کی۔ تم تھوڑے تھے، بدر میں بھی کوئی بہت بڑی قوت نہ تھی، لیکن اللہ کے ساتھ مخلص تھے، غلبہ تمہارا مقدر رہا۔ احد و حنین میں، حوازن و ثقیف میں، یرموک و قادسیہ میں 1450 سالہ تاریخ تمہاری گواہ ہے۔ کبھی بھی شاید کوئی بہت بڑے وسائل، افرادی قوت، اسلحہ اور ٹیکنالوجی تمہارے پاس نہ تھی، اخلاص تھا، للہیت تھی، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کو ہمیشہ عزتوں سے سرفراز کیا۔ آج کیفیت کیا ہے؟ یہ صدیوں پرانا قصہ نہیں ہے۔ اسی منبر سے جہاد کی صدائیں آتی رہیں۔ 2000، 2001 اور آج 2021، 20 سال کا یہ عرصہ دنیا کب مانتی تھی؟ کہا وہ روس کو مار لیا افغانیوں نے، وہ اور بات تھی، امریکہ کو نہیں مارا جائے گا۔ ہمیں سمجھاتے تھے دانشور، بے وقوف کہا جاتا تھا، جہاد کا نام لیواؤں کو احمق کہا جاتا تھا۔ یہ حالات کے تقاضوں سے ناواقف مولوی، واللہ مخلص وہی ہوتا ہے جو حالات کے تقاضوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے تقاضوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کہاں گئے وہ دانشور؟ کہاں گئے وہ عقل مند اور بزرگ مہرے؟ وہ جو یہ کہتے تھے کہ نہیں امریکہ کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ آج وہی امریکہ بھیک مانگتا ہے۔ 31 تک ہو سکا تو تھوڑی سی مہلت اور دیجئے گا، اپنے بندے نکالنے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے رب کے وعدوں پر، اس کی مدد اور نصرت پر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر، امریکہ آج نکل رہا ہے افغانستان سے۔ وہ وقت آئے گا امریکہ دنیا کے نقشے پر اس حیثیت میں باقی نہیں رہے گا۔ تب بھی دنیا نہیں مانتی تھی۔ اللہ اکبر۔ واللہ ہے امیر محترم نے کہا تھا لاہور میں واگا کے قریب کھڑے ہو کے، یہ بے وقوف آ گئے ہیں، اب جا نہیں سکیں گے، یہ جانے کے لیے منتیں کریں گے۔ پاکستانیوں کی ہیں منتیں کہ نہیں کی؟ 1-2 دن کی بات نہیں، 5 سال ہو گئے ہیں منتیں کرتے ہوئے کہ واپسی کا کوئی رستہ دو۔ اور انشاءاللہ واللہ میں حیران ہوتا ہوں، پتھروں کے دور کے رہنے والے اب ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیا عجیب انداز سے وہ کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹوں کا، گلاسوں کا، چمچوں کا تکلف نہیں، وہ بڑے بڑے سالن والے برتنوں میں لسی ڈال کے پیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تہذیب جدید سے اتنے کورے، لیکن اللہ کے ساتھ اتنے مخلص۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ تیرے نبی نے کہا تھا کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے لباس پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں انہیں تو پہننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اشعث، وہ ظاہری شکل و صورت، وہ بناؤ سنگار، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ان تکلفات سے بے پرواہ، مدفوع بالابواب،
دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا. پناہ دینا تو دور رہا، بڑے بڑے مولوی جہاد کی آیات پہ گفتگو کرنا چھوڑ چکے تھے. امریکہ آ گیا ہے، اب یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا. بدر و حنین کی، قادسیہ و یرموک کی داستانیں بھول چکے تھے. وہ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، سعد بن ابی وقاص، شرحبیل بن حسنہ کے نام ان کی زبانوں پہ نہیں آتے تھے. نہیں، وہ اور دور تھا جب جہاد ہوتا تھا، یہ اور دور ہے. اللہ اکبر. مدفوع بالابواب. اللہ کے نبی نے کہا پھٹے پرانے لباسوں والے، خاک آلود جسموں والے، ایسے کہ روئے زمین پہ انہیں کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اللہ کے ساتھ اتنے سچے، انہوں نے جو قسمیں اٹھائیں اللہ نے وہ پوری کر دکھائیں. کیا قسم تھی؟ بش کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے، ملا عمر کہتا ہے، بش کہتا ہے زمین تنگ کر دیں گے، اللہ کہتا ہے زمین بڑی وسیع ہے. کوئی تنگ کر سکا؟ نہیں ہے. نہ جانے کتنے شہید ہوئے. قربانیاں تو ہوتی ہیں نا. اللہ اکبر. اور واللہ اگر معیار یہ ہو اللہ ہم تیرے ساتھ مخلص ہیں، ہم تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی قسم عظمتوں کا رستہ کوئی روک نہیں سکتا. سیدنا نعمان ابن مکرم رضی اللہ تعالی عنہ کسکر ایک علاقہ ہے تب کے فارس کا، کسرا کا فتح ہو گیا. عمر بن خطاب نے انہیں وہاں کا گورنر بنا دیا. اللہ اکبر. خط لکھا ہے امیر المومنین کو نعمان بن مکرم نے. لکھتے ہیں میرے لیے کسکر کی گورنری ایسے ہی ہے جیسے ایک شریف آدمی کے پہلو میں طوائف بیٹھ جائے. آپ یہ گورنری واپس لیں اور مجھے کسی محاذ پہ بھیجیں تاکہ داد شجاعت دوں، جہاد کروں. عزتوں کے رستے کیسے ہموار ہوتے ہیں، غلبے کیسے ملتے ہیں، حکومتیں کیسے ملتی ہیں. بھیک مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، ان کی تہذیبیں اڈاپٹ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، ان کے نظام اختیار کرنے سے کچھ نہیں ملتا. میرے لیے گورنری ایسے ہے جیسے شریف کے پہلو میں طوائف. یہ واپس لیجئے، محاذ پہ بھیجئے. مارکہ نہامن درپیش ہے، تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں. سرزمین فارس کا آخری سب سے بڑا مارکہ، یزدگرد کسرا فارس سارے بچے کھچے ایرانی لشکروں کو لے کے یہاں جمع ہے اور 2.5 لاکھ کا اجتماع ہے افواج کا. چند ہزار کی فوج. امیر المؤمنین نے نعمان ابن مکرم کو اس لشکر کا سالار بنا کے بھیج دیا جہاد کے لیے. داستان لمبی ہے، کئی دن مارکا چلتا رہا، فتح کی کوئی صورت نہیں ہے. صبح دم صفیں آراستہ ہو رہی ہیں، عساکر اسلام صف بندی کر رہا ہے. آواز آئی امیر لشکر حملہ کریں. فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، اس کے بعد پھر حملہ کریں گے. دعا کیا کی؟ اللہم انی اسألک ان تقر عینی بفتح فیہ عز الاسلام واہلہ. اللہ ایسی فتح کا سوال کرتا ہوں جس میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے عزت ہو. ثم اختم لی علی شہادت فی سبیلک. اور پھر یہ درخواست کرتا ہوں ادھر فتح کا آوازہ لگ جائے
ادھر نعمان کے حلق میں تیر لگے اور میں جام شہادت پی لوں۔ صحابہ کرام آمین کہتے ہیں، ساتھی رفقائے لشکر آمین کہتے ہیں۔ حملہ ہو گیا، مارکا چلا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فتح عطا کر دی۔ بھائی ساتھ پہلو میں کھڑا ہے، پوچھا کیا رہا؟ کہا امیر لشکر مبارک ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسلام کو فتح عطا کر دی ہے۔ گھوڑے سے گرے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ زخموں سے چور تھے، فتح کا آوازہ کان میں پڑا اور روح پرواز کر گئی۔ لوگ دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، امیر لشکر کہاں ہیں؟ جائیں اور فتح کی مبارکباد دیں۔ پوچھتے ہیں امیر لشکر کدھر ہے؟ بھائی نے کہا یہ رہے تمہارے امیر لشکر، اللہ نے جو مانگا تھا سب عطا کر دیا، فتح بھی عطا کر دی، جنت بھی عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، قربانیاں تو بہت ہوئی، شہادتیں تو بہت ہوئی، آپ بھی کہتے رہے ہم نے 70,000 قربانیاں دی پاکستانیوں کی، لیکن واللہ آفرین ہے ان جفاکشوں پر، سلام ہے ان کی عظمتوں کو جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف 14 لاکھ قربانیاں دی، پھر ساری دنیا کفر کی طاقتوں کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانیوں پہ کوئی شکن تک نہ آئی۔ اور آج دو اپنے امیر، ملا عمر بھی اور ملا اختر منصور بھی، اور کتنے ہی لشکری اور کتنے ہی گمنام اللہ کے بندے جنہیں دنیا میں جانتا کوئی نہیں، وہ خاک و خون میں تڑپے، لہو کے نذرانے دے کے گئے، لیکن واللہ دنیا کو یہ پیغام دیا، تھوڑے ہوں مخلص ہوں، تھوڑے ہوں غیرت والے ہوں، بے وسیلہ ہوں، اسلحہ سے عاری ہوں، دنیا کی کوئی طاقت ان کی پشتیبانی کرنے والی نہ ہو، لیکن اللہ کے ساتھ خالص ہوں، اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ شہادتیں تو ہوتی ہیں، خون تو بہتا ہے، قربانیاں تو دی جاتی ہیں، لیکن والعاقبۃ للمتقین، میدان انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے جو استقامت کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ میں پھر وہ بات دہراؤں گا، من قتل منا سار الی الجنۃ فی نعیم لم یر مثلھا قط ومن بقی منا ملک رقابکم۔ اس عزم کے ساتھ جیو، ہم کھڑے ہیں میدان میں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، کفر سے مار کا آرائی ہوگی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، ہمیں یقین ہے جو کام آ گیا وہ نعمتوں بری جنت میں جائے گا، جو باقی رہا وہ تخت شاہی کا مالک بنے گا۔ وآخر دعوانا